بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک منتہی ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے۔ ذیل میں تینوں حصوں کی قدر تفصیل دی جا رہی ہے۔ پہلا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب شیبہ ابن ہاشم عمر ابن عبد مناف مغیرہ ابن قصی یعنی زید ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر، انہی کا لقب قریش تھا، انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، اور دوسرا حصہ عدنان سے اوپر یعنی عدنان ابن اوبن حمیسہ ابن سلامان ابن اوس ابن بوزین ابن قموال ابن ابی ابن عوام ابن ناشد ابن حزاب بن بلد ابن یدلاف ابن لابخ ابن جاہم ابن ناہش ابن ماخی ابن غیز ابن عبقر ابن عبید ابن الدعا حمدان ابن سمبر ابن سربی ابن بحزن ابن یلحن ابن ارعوی ابن غیز ابن ویشان ابن غیسر ابن افتاد ابن ایہام ابن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن سمی ابن مزی ابن عوزہ ابن عرام ابن قیدار ابن اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام۔ اور تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم ابن طارح جسے آزر کہتے ہیں، ابن ناحور ابن سارو ابن راعو ابن فالح ابن عابر ابن شالخ ابن ارفحشد ابن سام ابن نوح علیہ السلام ابن لامک ابن متوشلخ ابن اخنو، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، ابن یزد ابن محلائل ابن قینان ابن انوشا ابن شیش ابن آدم علیہ السلام۔ خانوادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم ابن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ نمبر 1، ہاشم۔ ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے، ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں سانٹنے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے
2 सालाना तिजारती सफरों की बुनियाद रखी। उनके बारे में शायर कहता है, जिसका तर्जमा है, ये उमर वही हैं जिन्होंने कहत की मारी हुई अपनी लागर कौम को मक्का में रोटियां तोड़कर शोरबे में भिगो भिगो कर खिलाई और जारे गर्मी के दिनों में सफरों की बुनियाद रखी। उनका एक अहम वाकया ये है कि वो तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ ले गए। रास्ते में मदीना पहुंचे तो वहां कबीला बनी नज्जार की एक खातून सलमा बिनते अमर से शादी कर ली और कुछ दिन वहीं ठहरे रहे। फिर बीवी को हालत अमल में मैके ही में छोड़कर मुल्क शाम रवाना हो गए और वहां जाकर फलस्तीन के शहर गजा में इंतकाल कर गए। इधर सलमा के वतन से बच्चा पैदा हुआ। ये 497 ईस्वी की बात है। चूंकि बच्चे के सर के बालों में सफेदी थी, इसलिए सलमा ने उसका नाम शैबा रखा और यसरब में अपने मैके ही के अंदर उसकी परवरिश की। आगे चलकर यही बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुआ। अरसे तक खानदान हाशिम के किसी आदमी को उसके वजूद का इल्म न हो सका। हाशिम के कुल 4 बेटे और 5 बेटियां थीं, जिनके नाम हैं असद, अबू सैफी, नजला, अब्दुल मुत्तलिब, शिफा, खालिदा, ज़ईफा, रुकैया और जन्ना।